ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبۃ الضیاء ثمر یوٹیوب چینل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم ایک نئی اور تازہ ترین تقریر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو تقریر ہے حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری الحاج الشاہ مفتی اعظم ایشیا و افریقہ محمد میاں صاحب ثمر دہلوی قدس سرہ العزیز نقشبندی مجددی قادری اشرفی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ مسعودیہ مظہریہ مسجد شاہی فتح پوری دہلی، جو میرے پیر و مرشد ہیں، جو وصال کر چکے ہیں، اور ان کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو تقریر اچھی لگتی ہے اور ہماری محنت آپ کو پسند آتی ہے تو نیک دعاؤں میں ہمیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ تیار ہو جائیے تقریر سننے کے لیے۔ کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ اس آیت پاک سے یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ ظاہری طور پر جو عمل ہوتا ہے، حقیقت اس کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں؟ بے شک۔ کبھی تو ظاہری عمل حقیقت کے مطابق سچا صحیح ہوتا ہے، وہ پورا اثر اپنا کرتا ہے۔ کبھی ظاہری عمل اچھا ہے لیکن نیت خراب ہے، غفلت ہے، دھیان ہی اس طرف نہیں ہے، تو اس کی وہ تاثیر نہیں رہتی۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ حقیقت جو ہے وہ ظاہری عمل کے تابع نہیں۔ بے شک۔ کبھی موافق بھی ہوتی ہے، کبھی اس سے کوئی رابطہ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اس آیت پاک میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ تم نے بارہا سنا ہوگا کہ شیطان اپنی بولی انسان کی زبان سے بلواتا ہے، اور حضرات اولیاء کرام ان کے مبارک مزارات، ان کی درگاہوں پہ جانے سے روکتا ہے۔ یہ اہتمام اور شیطان کا فکر مند ہونا بے شک، اور وہاں اپنی فورس لگا دینا کہ کسی بھی ترکیب سے اس در پہ اس کو جانے نہ دو۔ کیوں؟ کیا بات؟ آدمی اس چیز سے روکتا ہے کسی کو جس سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ تو اس بات سے پتہ لگا کہ شیطان جو اتنا اہتمام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ فلاں ولی کے دربار میں جانے والا ہے، اس کو راستے میں کہیں ادھر ادھر پٹھا دو اور وہاں جانے نہ دو۔ کیوں جانے نہ دو؟ تیرا کیا نقصان ہے؟ وہ کہتا ہے میری برسوں کی کمائی ایک پل میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو تو تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر پاک میں، اس کے محبوب بندوں کے ذکر میں شیطان کو پتنگے لگتے ہیں اور سب تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش یہ کرتا ہے کہ وہاں سے بچا کے کسی اور کہیں بھی پھر لگے، وہاں سے نہ اس کو تلاشتا رہے۔ بے شک۔ چنانچہ وہ بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، بچاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے بھٹکانے سے بھٹک گیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور شیطان کو بڑی کامیابی ملتی ہے۔ یہ میں نے ایک کو تو بچا دیا، اس ایک کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کو
فائدہ پہنچتا، فیض پہنچتا، وہ سب رک گیا تو مجھے کامیابی مل گئی۔ تو تم نے سنا ہوگا کہ شیطان کی گولی انسانوں کی زبان پر آتی ہے، اور جو بولتا ہے بیچارہ اسے خود خبر نہیں ہوتی کہ یہ اندر معاملہ ہے کیا، کون میری زبان پر بول رہا ہے۔ بس شیطان نے اس کی زبان پہ ڈالا، ابھی وہاں کیا مل جائے گا تمہیں، وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں، وہ اینٹ مٹی کیوں نہ گارا، وہاں سے کیا مانگ رہے ہو، یہ کیا دے دیں گے، یہ تو خود محتاج، ہم ثواب پہنچائیں تو اس نے پہنچے، نہیں تو نہیں پہنچتا۔ اس کو گدھے کو یہی نہیں خبر کہ تیرے ثواب پہنچانے سے پہنچا بھی یا نہیں۔ بے شک یہ ثواب تو ان اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں نذرانہ ہوتا ہے۔ اب ان کی مرضی، جس کا چاہے نذرانہ قبول کرے، جس کا چاہے رد کرے۔ اللہ اکبر، بے شک برحق ہے۔ خبر تیرا نذرانہ قبول ہوا یا رد ہوا؟ واہ بے شک۔ تو ان کی بارگاہ کا حساب اور ہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے حبیب تم دیکھتے ہو، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آنکھ کھلی ہوئی، بینائی اپنی جگہ، آدمی دیکھ رہا ہے، لیکن ایسے پردے بیچ میں حائل ہوتے ہیں کہ حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل جیسے سخت کافر نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں تم جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ اللہ، آپ نے فرمایا صدق، سچ کہا۔ اس دربار کے وفاداروں سے کہاں برداشت ہو۔ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے زندگی میں آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا صدقت، تم نے بھی سچ کہا۔ اب یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ، ایک دوسرے کے مخالف بات ہے۔ جو ادھر کی بات ہے وہ ادھر نہیں ہو سکتی، جو ادھر کی بات ہے ادھر نہیں ہو سکتی۔ اور آپ فرمانے تجھے بھی سچ کہا، تو میں بھی سچ کہا۔ اب یہ سوال ہوا کہ حضور یہ کیسے ہو جائے گا؟ ارشاد ہوا کہ میری حقیقت اور حقیقی صورت کو نہ انہوں نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو رب ہی جانتا ہے۔ بیچ میں پردے ہیں، مصلحت کے پردے۔ حق تبارک و تعالی نے اپنے ذاتی جمال کو، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، تو اس کے جمال پر پردے ڈالے ہوئے کہ اس کی کرنیں جس مخلوق کو پہنچے گی اس میں تاب نہیں ہے سہنے کی۔ تو مہربانی یہی ہے کہ پردوں میں رکھا جائے تاکہ مخلوق جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ تو یہ پردے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے اور نظر کو چھپاتے ہیں، نظر کو بچاتے ہیں۔ جس چیز کو دکھانا ہوتا ہے حق تعالیٰ کو تو پردہ نہیں ڈالا جاتا، دکھا دیا جاتا ہے۔ جہاں چھپانا ہوتا ہے وہاں پردے ڈالے جاتے ہیں، اور حقیقت کچھ ہوتی ہے، آدمی کچھ دیکھتا ہے۔ ایسے یہ حضرات اولیاء اللہ، یہ اللہ کے محبوب بندے جن کی زندگی ذکر الہی میں اور دربار الہی میں حضوری میں گزری، تو ان کے پردہ کر لینے کے بعد اس میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی؟ بڑھتری ہوگی۔ مومن جب گزرتا ہے تو اس کے نام اعمال طے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن موت
اس گزرنے والے مومن کے لیے کسی بھی اچھائی کو، کسی بھی ثواب کو، کسی بھی بھلائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتی موت۔ جہاں جہاں سے اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ گزرنے والے صاحب ایمان کو ثواب پہنچے، وہ ثواب اللہ کے حکم سے برابر پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے پیر و مرشد کا یہ 9 منٹ 9.5 منٹ کا خطاب سنا، تو آپ کو کیسا لگا؟